مدین کا نام بھی لکھا ہوا ہے، چھوٹا سا علاقہ ہے، چھوٹا سا قصبہ ہے۔ تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے، اس جگہ کے اوپر تو 7 دن کے بھوکے پیاسے تھے، کیونکہ اچانک بھاگ کر اپنی جان بچا کے روانہ ہوئے، کوئی سامان تو لے کر روانہ نہیں ہو سکے تھے۔ ان کو اطلاع ملی تھی کہ فرعون کے لوگ آ رہے ہیں، فوراً نکلو، بھاگو یہاں سے ورنہ مار دے گا فرعون۔ تو اسی حالت میں بے سر و سامانی کے حالت میں روانہ ہوئے تھے۔ تو مدین شہر پہنچے اور وہاں وہ واقعہ آتا ہے کہ 2 لڑکیاں کھڑی ہوئی تھی جس کا ذکر آ رہا ہے۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، موسیٰ علیہ السلام جب مدین شہر پہنچے اور وہاں اس طرف رخ کیا، قَالَ عَصَا فَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا رخ کیا، قَالَ عَصَا رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو یہ دعا مانگی کہ امید ہے کہ میرا رب مجھ کو سیدھے راستے پر لے کر جائے گا۔ راستہ پتہ نہیں تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بس روانہ ہو گئے اور توکلًا علی اللہ چلتے رہے اللہ کی مدد سے، اور یہ دعا مانگتے رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو سیدھے راستے پر لے جائے گا۔ راستہ چونکہ پتہ تھا نہیں تو سیدھا چلتے چلتے مدین پہنچ گئے۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے پانی پر پہنچے، یعنی مدین کے اس کنویں پر پہنچے، وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، تو جب موسیٰ علیہ السلام مدین میں پہنچے، اس کے کنویں پر پہنچے، تو وہاں دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت ہے، وہ پانی بھر رہی ہے، پانی لے رہی ہے، اور پانی پلاتے ہوئے انہوں نے لوگوں کو دیکھا۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، وہاں انہوں نے دیکھا کہ 2 لڑکیاں ہیں، اپنی بکریوں کو روکے ہوئے کھڑی ہیں۔ وہ بکریاں بھی پانی کی طرف بڑھنا چاہتی ہیں پانی پینے کے لیے، لیکن یہ بکریوں کو روکے کھڑی ہوئی ہیں۔ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیا حال ہے تمہارا، یعنی تم یہاں کیوں آ گئی ہو؟ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ، انہوں نے کہا کہ ہم اپنی بکریوں کو اس وقت تک سیراب نہیں کریں گے اور نہ ہم پانی لیں گے، حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ، جب تک کہ چرواہے لوگ اپنے اپنی بکریوں سے پانی لے کر فارغ نہ ہو جائیں۔ وہ ابونا شیخ کبیر، اور ہمارے والد ایک بوڑھے انسان ہے۔ وہ ابونا شیخ کبیر، ہمارے والد ایک بوڑھے انسان ہیں۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان خواتین سے بات کی تو اس وقت جب خواتین سے انہوں نے بات کی تو حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ ایسے موقع کے اوپر جبکہ کوئی انسان کسی عورتوں کو دیکھے، ضرورت مند خواتین کو دیکھے اور کسی قسم کے فتنے میں پڑنے کا اندیشہ نہ ہو، تو ایسے موقع کے اوپر کوئی آدمی اگر خواتین سے ان کی مدد کے لیے بات کرنا چاہے، ان کی مدد کو پوچھنا چاہے تو پوچھ سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تھے مدین، تو کوئی جان پہچان کا تو تھا نہیں، نہ ان کو حالات کا پتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ عورتیں کھڑی ہیں، پریشان بھی ہیں، مرد بھی دوسرے کھڑے ہیں، تو انہوں نے پوچھ لیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ آپ کیوں آئی ہیں یہاں پر؟ انہوں نے اپنی عادت بتلائی ان خواتین نے کہ ہماری عادت یہ ہے کہ ہم مردوں کے ساتھ اختلاط سے بچنے کے لیے اپنی بکریوں کو اس وقت تک پانی نہیں پلاتے جب تک یہ لوگ کنویں پر موجود ہوتے ہیں۔ جب یہ چلے جاتے ہیں تو ہم پھر اپنی بکریوں کو پانی پلاتے ہیں۔ لڑکیاں بڑی ذہین تھیں، بڑی سمجھدار تھیں۔
اب فوراً یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ بھئی تم کیوں آئی ہو، اپنے گھر کے کسی مرد کو کیوں نہیں بھیجا؟ تو انہوں نے سوال کرنے سے پہلے خود ہی جواب دے دیا کہ وہ ابونا شیخ کبیر، ہمارے والد ایک بوڑھے انسان ہیں، جس کی وجہ سے ہم عورتیں اس کام کے لیے باہر نکلی ہیں۔ اپنی مجبوری بھی بتا دی۔ اس آیت سے یہ فائدے حاصل ہوا، جو کچھ فائدے حاصل ہوئے اس آیت کا جو مطلب ہے، پہلا فائدہ تو اس سے یہ حاصل ہوا کہ ضعیفوں کی مدد کرنا، کمزور کی مدد کرنا یہ سنت انبیاء ہے۔ کوئی بوڑھی عورت ہے، کوئی عورتیں ہیں، کوئی بچے ہیں، کوئی عام آدمی بعض اوقات اتنا مجبور ہو جاتا ہے دوسروں کی مدد کا کہ کام کرنا اس کے لیے بڑا دوبھر ہو جاتا ہے۔ تو یہ سنت انبیاء ہے کہ کسی ضرورت مند کی اور ضعیفوں کی مدد کرنا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ عورتیں کھڑی ہیں، یہ تو اللہ کے نبی تھے، معصوم تھے، گناہ سرزد ہوتا نہیں انبیاء اکرام سے، لہذا انہوں نے سوال کر لیا کہ آپ کیوں کھڑی ہو۔ دوسری بات کا فائدہ یہ حاصل ہوا، ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ اجنبیوں سے، خواتین سے بات کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، بشرطیے کہ کسی فتنے میں پڑنے کا اندیشہ نہ ہو۔ جیسا موسیٰ علیہ السلام نے اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میں ان عورتوں کی وجہ دریافت کی، وہ سمجھ گئے تھے کہ اس جگہ پر عورتوں کا آنا یقیناً کوئی مجبوری ہی ہوگا۔ تیسری بات اس آیات سے یہ پتہ چلی کہ اگرچہ یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جبکہ عورتوں پر پردہ لازم نہیں تھا، پردہ تو اسلام کے زمانے میں لازم ہوا، اور ہجرت کے بعد مدینہ جب ہجرت ہوئی ہے مدینہ طیبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس کے بعد عورتوں کے لیے احکامات نازل ہوئے پردے کے۔ مکہ مکرمہ کے اندر پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، لیکن اس وقت بھی پردے کا جو اصل مقصد تھا کہ عورتوں کے اندر، خواتین کے اندر شرم و حیا پیدا ہو، مرد عورتوں کا اختلاط نہ ہو، یہ جو ان کا جو اصل مقصد تھا، وہ اس کے باوجود یہ کہ اس زمانے میں پردے کے احکامات نہیں تھے، لیکن ان خواتین نے علیحدہ کھڑے ہو کر پانی کو آخر میں بھر کر یہ ثابت کیا کہ جو اصل مقصود ہے پردے کا وہ ان کو حاصل تھا، مردوں کے درمیان اختلاط کو انہوں نے گوارا کیا نہیں۔ آج تو پردہ ضروری ہے، لیکن پھر بھی اتنا اختلاط ہے مرد اور عورتوں کا کہ اس سے بچنے کی کوئی صورت ہی سمجھ میں نہیں آتی۔ چوتھا، یہ ان آیات سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ عورتوں کا اس طرح کے کاموں کے لیے باہر نکلنا اس وقت بھی پسندیدہ نہیں تھا، حالانکہ پردہ نہیں تھا۔ انہوں نے جو وضاحت کی کہ وہ ابونا شیخ کبیر، ان کے دل میں یہ بات آئی کہ ان کو میں وجہ بتا دوں کہ میں مجبوریوں سے نکلی ہوں۔ ان خواتین نے یہ سوچا، اس زمانے میں بھی یہ بات تھی کہ عورتوں کا باہر نکلنا اس وقت بھی پسندیدہ نہیں تھا، اسی لیے انہوں نے اپنے والد کے معذور ہونے کا وجہ بیان کی۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جن کاموں کے لیے مرد جا سکتے ہیں، جن کاموں کے لیے خواتین کو باہر جانے کی ضرورت نہیں، دوسری ذرائع سے وہ کام ہو سکتا ہے، ان کاموں کے لیے بلا وجہ خواتین کو گھروں سے باہر نکلنا یہ مناسب نہیں۔ قرآن پاک کی دوسری آیت میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتوں کی یہ حالت بیان کی کہ وہ اپنے گھروں کے اندر ہی ٹھہری رہے۔ عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ بلا وجہ باہر نکلنا، ایسے کاموں میں جانا جہاں پر اختلاط نہ ہو، جہاں پر اختلاط ہو وہاں نہیں جانا چاہیے مرد عورتوں کا۔ حالانکہ میں نے جیسا عرض کیا کہ عورتوں کے احکامات پردے کے نازل ہوئے بہت بعد میں، اسی سے یہ بات پتہ چلتی ہے وہ خواتین جو جاب کرتی ہیں، ملازمت کرتی ہیں، اور ان کی ملازمت مردوں کے ساتھ مخلوط ہے، تو ان خواتین کو چاہیے کہ پردے کے احکامات ان کے اوپر لازم ہے، پردے کے احکامات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر وہ پردے کے احکامات کا خیال نہیں رکھیں گی تو ان کے لیے یہ کام جائز نہیں ہوگا۔
آج آپ دیکھیے ہمارے ہاں ایک خواتین کی قسم تو وہ ہے جو کہ کسی مجبوری سے گھروں سے باہر نکلتی، ان کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، خدا نہ خواستہ کوئی بیوہ ہے، خدا نہ خواستہ کوئی مطلقہ ہے، گھر میں کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، تو مجبوری ہے، لیکن وہ ایسی جگہ پر ملازمت کریں جہاں عورتوں کے ساتھ اختلاط ہو، مردوں کے ساتھ نہ ہو، لیکن شوقیہ ملازمت کرنے والی خواتین جن کے گھر میں ماشاءاللہ مرد بھی ہیں، جن کے گھروں میں ماشاءاللہ ضرورت بھی نہیں ہے اور خواتین کی آمدنی کی، بس عورتوں کو یہ ہے کہ بس ہمیں ملازمت کرنی ہے، تو وہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب صرف اور صرف عورتوں کے پاس ہو جانا اور مکمل پردے کا انتظام ہو، ورنہ بلا وجہ اختلاط مردوں کے ساتھ اس سے جو خرابیاں پھیلتی ہیں، معاشرتی خرابیاں، وہ بہت زیادہ، اس معاملے میں ہمارے ہاں بہت زیادہ افراط و تفریط سے کام لیا جاتا ہے، اس کے اوپر ہمیں اپنے پوری توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں وہ بلا وجہ کسی ایسی مشکل میں مبتلا نہ ہو جائیں جو آج کل ماحول ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو جو ملازمتیں ہیں، شوقیاں ہیں، مرد عورت ساتھ مخلوط ہو کر رہے ہوں، جس میں پردے کا اہتمام نہ ہو، یہ شرعاً یہ درست نہیں ہے، بے پردگی کی وجہ سے اور ماحول کی خرابی کی وجہ سے۔ انسان اگر اندر سے پختہ ہوتا ہے، انسان اگر اندر سے ارادہ کرتا ہے تو سارے مسائل انسان کے حل ہو جاتے ہیں۔ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّي، میرا کچھ عرصے پہلے ساؤتھ افریقہ جانا ہوا، وہاں ایک اسلامی بینک ہے، انہوں نے میرے سے کہا کہ آپ یہاں آئے ہوئے ہیں، ڈربن شہر کی بات ہے، تو آپ ہمارے اسلامی بینک میں آئیں، چیزیں دیکھیں، ہم بھی کچھ آپ سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ کہ میں چلا گیا، میں دیکھ کر دنگ رہ گیا، حالانکہ ساؤتھ افریقہ کرسچن ملک ہے، میں یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ جتنی خواتین وہاں کام کر رہی تھی سب برقعے سے تھی، سب نے برقع پہنا ہوا تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ ایسا تو ہمارے پاکستان میں بھی نہیں ہوتا، یہ جو خواتین ہیں کیا عرب خواتین ہیں؟ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ شاید عرب خواتین ہیں جو اتنا پردے کا اہتمام کر رہی ہیں، یا مقامی مسلمانوں کی خواتین ہیں۔ انہوں نے کہا یہ اکثر کرسچین ہیں۔ میں نے کہا یہ سب عیسائی ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ عیسائی اکثر ہیں لیکن کچھ مسلمان بھی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ انہوں نے برقع کیسے پہنا ہوا ہے کرسچن ہونے کے باوجود؟ تو انہوں نے ایک عجیب جواب دیا، انہوں نے کہا یہ ہمارے ہاں کا ڈریس کوڈ ہے، ہم نے یہ پابندی ہے کہ جو ہمارے ہاں عورت جاب کرے گی وہ لباس پہنے گی، بس ٹھیک ہے یہ پہننا ہے اس کو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں بے پردگی کی اجازت نہیں، مرد عورت چونکہ بینک میں ہیں، مرد عورت ساتھ کام کرتے ہیں، تو عورتیں اپنا ان کا ڈریس کوڈ یہی ہے، وہ لباس پورا برقعے کا پہنیں گے، اگر کسی کو قابل قبول نہیں ہے تو نہیں کرے گا، تو کون انکار کرے گا؟ جس کو جاب مل رہی ہے وہ کیوں انکار کرے گا؟ تو بات یہ ہے کہ یہ تو انسان اپنا جیسا ماحول تو میرے اور آپ سے ہے، جیسا میں ہوں، جیسے آپ ہیں، جیسے میرے گھر والے ہیں، جیسے میرے محلے والے ہیں، وہی میرا ماحول ہے۔ حدیث شریف میں اسی کو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تسبوا الدہر، زمانے کو گالیاں مت دیا کرو، لا تسبوا الدہر، زمانے کو گالیاں مت دیا کرو۔ فرمایا کہ انا الدہر، زمانہ تو میں ہوں، یعنی خالق زمانہ تو میں ہوں، زمانے کے اندر کیا قصور ہے؟ یہی 24 گھنٹے اب سے ہزاروں سال پہلے بھی تھے، یہی 24 گھنٹے آج بھی ہیں، یہی 1400 سال پہلے بھی تھے، تو زمانے میں کیا خرابی ہے؟ خرابی تو مجھ میں ہے، خرابی تو ہمارے گھروں کے ماحول میں ہے، ہمارے انسانوں میں خرابی ہے، وہ خراب ہے تو ماحول خراب ہے۔ تو یہاں پر بھی اسی کو فرمایا کہ انہوں نے یہ جواب دیا کہ وہ ابونا شیخ کبیر، ہمارے والد ایک بوڑھے انسان تھے ہیں۔ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ فَسَقَى لَهُمَا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس لیے آپ رکی ہوئی ہو کہ آپ کو پانی بھرنے کی نوبت نہیں آ رہی، مرد ہیں تو لاؤ پانی میں بھر دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کے لیے پانی بھر دیا، وہ چلی گئی۔ اس زمانے میں اصول یہ تھا جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے
کہ جب لوگ پانی بھر کے فارغ ہو جاتے تھے تو ایک بہت بھاری بھرکم قسم کا پتھر وہ کنویں کے اوپر رکھ دیا جاتا تھا ڈھکن کے طور پر. اتنا بھاری ہوتا تھا کہ 10 آدمی مل کر ہٹاتے تھے اس کو. موسیٰ علیہ السلام طاقتور بہت تھے تو انہوں نے خود تنہا اس پتھر کو ہٹایا, پانی ان کے لیے بھرا اور وہ چلی گئی. ثم تولی الی الظل, پھر موسیٰ علیہ السلام ایک سائے کے پیچھے چلے گئے اور یہ دعا مانگی. فقال, یہ دعا مانگی, اے میرے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے میرے رب, جو آپ میری طرف نازل کریں گے, جو آپ مجھ کو عطا کریں گے اپنے فضل سے, اچھی کوئی چیز, اچھا کوئی سامان, فقیر اس کا میں محتاج ہوں. یہ دعا مانگی, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے میرے رب, آپ ہماری طرف جو کچھ ہمیں بھیجیں گے, دیں گے, خیر کی کوئی چیز. خیر کا ترجمہ مال سے بھی کیا جاتا ہے اور چیزوں سے بھی کیا جاتا ہے, اچھی چیزوں سے بھی کیا جاتا ہے, تو میں اس کا محتاج ہوں. یہ دعا مانگی. اللہ نے کیسی دعا قبول کی کہ فوراً وہ دونوں لڑکیاں آئیں جو شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں, اور انہوں نے کہا کہ ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں. یہ مسنون دعا ہے, یہ جو ہے مسنون دعاؤں میں شمار ہوتی ہے. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. آپ دیکھیں مناجات مقبول میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے, اور علماء نے لکھا ہے کہ جب کوئی انسان کسی ایسی جگہ پر چلا جائے جہاں کوئی پوچھنے والا نہیں, جان والا نہیں, پہچان والا نہیں, یہ دعا مانگے سفر میں, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, تو بڑی اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے. ایک یہ عمل سفر میں روانہ ہونے کے بعد کیسے کیسے اللہ کی طرف سے بندے آتے ہیں اس کی مدد کے لیے, آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. اور ایک یہ عمل بھی سنت ہے سفر میں روانہ ہوتے وقت کہ جب کوئی انسان, سنت عمل ہے کہ جب کوئی انسان سفر میں روانہ ہو تو رکعتیں للسفر پڑھے, 2 رکعت سفر کی پڑھے, سفر کی نیت سے, اور دعا مانگے. اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتوں کو بہت آسانی کے ساتھ, خیریت کے ساتھ, عافیت کے ساتھ, راحت کے ساتھ اس کا سفر پورا فرماتے ہیں. بعض بزرگوں کا عمل یہ ہے, یہ حدیث میں نہیں ہے لیکن بزرگوں کا اپنا تجربہ ہے, کہ وہ فرماتے ہیں کہ پہلی رکعت میں الم نشرح پڑھ لیں اور دوسری رکعت میں اذا جاء پڑھ لیں. لیکن یہ سنت نہیں ہے, حدیث میں نہیں آتا. حدیث میں تو اتنا آتا ہے کہ 2 رکعت سفر کی پڑھ لیں. فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء, وہ دونوں لڑکیاں جو ہیں آئیں دوبارہ, پانی بھی لے کر گھر چلی گئی. باپ نے پوچھا کہ اتنی جلدی کیسے آ گئی, انہوں نے وجہ بتائی تو ان کے والد نے کہا کہ اچھا اس انسان کو لے آؤ. کون ہے؟ قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. فرمایا کہ میرے والد آپ کو بلاتے ہیں تاکہ بدلہ دیں آپ کو ان چیزوں کا جو آپ نے ہمیں پانی بھر کر دیا, اس کا بدلہ دینا چاہتے ہیں. یہ بھی سنت ہے کہ کوئی انسان اگر کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرے تو تم بھی اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی ہدیہ لے کر آتا, آپ بھی اس کو ہدیہ دیتے تھے. کوئی اچھا برتاؤ کرتا تھا, آپ بھی اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے تھے. یہ سنت ہے انبیاء کی. تو یہاں انہوں نے ان کی بیٹیوں کے لیے پانی بھر کے دیا, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بلا کر لاؤ, میں انہوں نے میرے ساتھ اچھا معاملہ کیا میرے بچوں کے ساتھ, تو میں بھی ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہتا ہوں. فلما جاءہ وقص علیہ القصص قال لا تخف. پھر واقعہ یہاں پر الفاظ مختصر ہو گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے اور بیٹیوں کو کہا, ان شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیوں کو کہا کہ میرے پیچھے پیچھے چلتی رہیں اور میں آگے آگے چلوں گا, مجھے پیچھے سے راستہ بتانا. یہ بات اس لیے کہی تاکہ ان خواتین کے اوپر نظر نہ پڑے, اس لیے آگے آگے چلتے رہے. اور پہنچ گئے موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس, اور شعیب علیہ السلام کو یہ پورا واقعہ بیان کیا جو قرآن کریم میں آ رہا ہے. فلما جاءہ وقص علیہ القصص, موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے, پورا قصہ بیان کیا. قال لا تخف,
موسیٰ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا اب ڈرنے کی ضرورت نہیں، نجوت من القوم الظالمین، آپ نے نجات پالی ظالم لوگوں سے، آپ بچ کر آ گئے، یہ علاقہ ان کے زیر تصرف علاقہ نہیں۔ قالت احداہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، ان دونوں میں سے ایک بیٹی نے یہ کہا اپنے والد شعیب علیہ السلام کو، یا ابت استاجرہ، اے والد استاجرہ، ان موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ہاں آپ ملازم رکھ لیجئے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، بہترین انسان جس کو آپ نوکر رکھ رہے ہیں یا نوکر رکھنا چاہتے ہیں وہ ہے جو قوی بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ اس آیت سے ملازمت کے اصول اللہ رب العزت نے 2 لفظوں میں بیان کر دی۔ آج ہمارے ہاں ملازمت کے لیے کوٹا سسٹم مقرر ہوتا ہے، پنجاب کا اتنا کوٹا، جناب سندھ کا اتنا، تو سرحد کا اتنا، بلوچستان کا اتنا۔ قرآن کریم نے کوٹا سسٹم کو نہیں کہا، قرآن کریم نے ملازمت رکھنے کا جو اصول بیان کیا ہے تو 2 لفظوں کی بات، لیکن پورا ایک جہان پوشیدہ ہے ان آیات کے اندر۔ ملازمت کے 2 اصول بیان کیے، ایک قوی ہو اور ایک امانت دار۔ قوی کے 2 مطلب ہے، جسمانی طور پر قوی، جسمانی طور پر صحت مند، اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اپنے کام میں ماہر، القوی، اپنے کام میں ماہر، جس کام کے لیے رکھ رہے ہو اس کام کے اندر وہ ماہر ہونا چاہیے۔ ایک آدمی نے مثال کے طور پہ جیسے اداروں کے اندر ویکینسیز نکلتی رہتی ہیں، کسی انسان نے، کسی ادارے نے اعلان کیا کہ صاحب فلانی ہمیں چیزوں کے لیے، کاموں کے لیے ہمیں ملازم چاہیے۔ اب ایک آدمی آیا، وہ اپنے کام میں ماہر نہیں ہے لیکن سفارشیں لے کر آ گیا اونچی، اور ایک انسان وہ ہے جو کہ ماہر ہے لیکن بیچارے کے پاس سفارش کوئی نہیں، جو آج کل ہمارا صبح شام ہوتا ہے، ہر ادارے میں ہو رہا۔ اصول قرآن کریم یہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ قوی کو رکھیں، اپنے کام میں ماہر کو رکھیں۔ آپ اگر انتخاب کرنے والا انسان اگر ایسے آدمی کو رکھے جو کہ ماہر نہیں ہے اور ماہر کو چھوڑ دے، اپنے فن کے اندر جو مشاق ہے اس کو چھوڑ دے اور عام سے آدمی کو رکھ لے، انتخاب کرنے والے نے ناجائز کام کیا، حرام کام کیا کہ اس نے ایک نااہل انسان کو رکھا ہے۔ قرآن پاک میں حکم یہ کہ قوی انسان کو رکھو۔ قوی سے مراد ہے جسمانی طور پر بھی قوی اور اپنے فن کے اندر بھی ماہر۔ یہ اصول بیان کیا۔ الامین، امانت دار۔ آج ہمارے ہاں ملازمت کی اتنی شرائط میں کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ امانت داری کیسی۔ امانت داری ہر انسان جانتا ہے، یہ پہلے نمبر کی بنیادی شرط ہے۔ ایک انسان ماہر تو بہت ہے لیکن امانت دار نہیں ہے، کسی کام کا نہیں، اس سے ہر وقت یہ ڈرے کہ پتہ نہیں کیا کر جائے گا۔ ایک انسان امانت دار ہے لیکن ماہر نہیں ہے، وہ بھی کوئی فائدہ نہیں کرے گا۔ قرآن پاک نے دونوں اصول بیان کیے کہ اصول یہ ہے کہ ماہر بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ آج آپ دیکھیں ہمارے ملک میں یہ کیا المیہ ہے کہ اپنے کوئی چیز جو قرآن پاک کی ہوتی ہے وہ ہمارے ہاں کسی ترجیح میں شامل ہی نہیں ہوتی، ترجیح میں نہیں شامل ہوتی۔ آپ دیکھیے آج ہمارے ہاں جو لڑکے MBA کرتے ہیں بزنس کے اندر، یا ہمارے ہاں بزنس پڑھایا جاتا ہے، ماسٹر جو ماسٹر کروایا جاتا ہے بزنس کے اندر کرواتے ہیں، یا ویسے ہی بزنس کی جو مختلف ہمارے ہاں کورسز ہوتے ہیں وہ پڑھائے جاتے ہیں، ان کے اندر لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ صاحب پیسے کیسے کمائیں، ہے نا، بزنس کے کیا طریقے، فائنانس کیسے کیا جائے گا، مارکیٹنگ کیسے کی جائے گی، کاروبار کو کیسے چلایا جائے گا، ان کے کیا پیرامیٹرز ہوں گے، پروڈکٹ کیسے بنائی جائیں گی، ان پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کیسے کی جائے گی، یہ ایک پوری تعلیم۔ لیکن کہیں یہ نہیں پڑھایا جاتا، کہیں کوئی یہ نہیں بتایا جاتا کہ جس کامیابی کو لوگ آج کہتے ہیں ان کو بتایا جاتے ہیں کہ دنیا کے کامیاب انسان کون سے ہیں۔ یہ بتایا جائے گا کہ صاحب دنیا کا کامیاب انسان بل گیٹس ہے، اس نے اتنی دولت کما لی،
دنیا کا کامیاب انسان مائکروسافٹ کمپنی کا مالک ہے، اس نے یہ جناب ایک پورا بنا لیا، لیکن کوئی بتانے والا ان کو یہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کے اندر کی بات کر رہا ہوں کہ بھائی کامیابی کا معیار اللہ نے دولت کی زیادتی پر رکھا ہی نہیں۔ اگر کامیابی کا معیار دولت کی زیادتی پر ہوتا تو سب سے مالدار انبیاء کرام ہوتے، ان کے بعد صحابہ کرام ہوتے، کیونکہ وہی مقرب ترین نیک لوگ تو صحابہ کرام ہیں نا، امت کے سب سے نیک لوگ انبیاء کرام تو انبیاء کرام ہیں۔ لیکن کہیں آتا ہے کہ کوئی نبی اتنا مالدار ہو گیا؟ اللہ نے دیا، مال بھی دیا، جیسے سلیمان علیہ السلام کے ہم نے واقعے پڑھے دکھانے کے لیے کہ یہ بھی ہوتا، لیکن عادت اللہ یہ نہیں، عادت اللہ یہ نہیں۔ تو یہ چیزیں آج ہم لوگ اپنے ہاں اپنی نسلوں کو نہیں بتاتے کہ کامیابی کے معیار کیا ہیں۔ ہم دنیا جہاں کے ان طریقہ کار کو اپناتے ہیں جو دنیا کے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ بنے ہوئے ہیں، لیکن یہ طریقہ کار نہیں بتاتے جو قرآن کریم کے اندر آیا۔ آج ہمارے ہاں جو لوگ اپنے ہاں لوگوں کو ملازمت پر رکھتے ہیں وہ یہ نہیں بتاتے کہ بھائی امانت اور دیانت کا شریعت نے کیا حکم رکھا ہے، کیا اونچا معیار ہے۔ تو ملازمت کے جو دو اصول بیان کے قرآن کریم نے ملازم رکھنے کے، کسی ادارے میں آدمیوں کو رکھنے کے، ایک قوی اور ایک یعنی اپنے فن میں ماہر، اور ایک دوسرا ہے امانت دار، دیندار، اس کے اندر امانت ہو، اس کے اندر دیانت ہو، جس سے آج ہمارا معاشرہ خالی ہوتا جا رہا ہے۔ خود ہماری ترجیحات میں جب امانت و دیانت نہیں رہی تو کہاں سے امانت اور دیانت آئے گی؟ اور پھر سر پکڑ کر روتے ہیں کہ دوسرے انسان نے ہمارے ساتھ یہ دھوکہ کر دیا، وہ دھوکہ کر دیا۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ آج ہمارے ہاں جب یہ بتایا جاتا ہے کہ تم دین پر عمل کرو، یہ تو کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، ٹھیک ہے فرائض اسلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ بتانے والے لوگ بہت کم ہوں گے کہ حلال کھاؤ، پیسہ حرام مت کھاؤ، جھوٹ بول کر مت کھاؤ، دھوکہ دے کر مت کھاؤ، رشوت کا پیسہ مت کھاؤ، سود کا پیسہ مت کھاؤ، یہ بتانے والے آج لوگ کم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج چاروں طرف اچھے اچھے دیندار لوگ جو بظاہر دیندار لگتے ہیں لیکن روپے پیسے کے معاملے کے اندر ان کا بھی دین و ایمان متزلزل ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی کسوٹی۔ قال انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے نکاح کی پیشکش کی اور کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میری یہ دونوں بیٹیاں ہیں، ان میں سے تم جس سے چاہے نکاح کرنا چاہو نکاح کر لو۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی نیک دیندار صالح مرد مل جائے تو اس انتظار میں نہیں رہنا چاہیے کہ نکاح کی پیشکش وہی کرے گا جیسا ہم لوگ ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح کی پیشکش اگر لڑکے والے کریں گے تو ٹھیک ہے، لڑکی والے کبھی بھی نہیں کہیں گے۔ حالانکہ سنت یہ ہے کہ شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو پیشکش کی نکاح کی کہ آپ نکاح کر لیں، اور یہی لکھا علماء کرام نے مسئلہ، مفسرین نے مسئلہ یہ لکھا کہ اگر رشتہ ایسے انسان کا ہے جو ہر لحاظ سے ان کے مرضی کے مطابق ہے، نیک صالح آدمی ہے، مزاج کے مطابق ہے، تو پیشکش کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی خلیفہ ثانی، ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ بیوہ ہو گئی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی صاحبزادی کا نکاح کا پیغام حضرت ابو بکر صدیق کو دیا کہ آپ ان سے نکاح کر لیں، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو نکاح کا پیغام دیا۔ تو پتہ چلا کہ اس ماحول میں یہ کوئی بری بات نہیں سمجھی جاتی تھی کہ لڑکی والے اگر کہہ دیں لڑکے کو کہ میں نکاح کا ہم پیغام دیں، اس میں کوئی معیوب بات نہیں اگر وہ رشتہ ان کے مزاج کا ہو۔ تو یہاں پر بھی حضرت شعیب علیہ السلام نے یہی کام کیا کہ کہا کہ میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام وہ تھے، یہ حضرات وہ تھے جو نکاح کے معاملے میں صرف دینداری کو دیکھتے تھے، صرف دینداری کہ دینداری پوری ہے۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ کوئی بہت نیک آدمی ہے، اور آپ دیکھو دیکھنے میں کوئی خاندان بھی ساتھ نہیں تھا، مصر کے رہنے والے چلتے ہوئے ملک شام آ گئے، لیکن دینداری کو دیکھا، نکاح کی پیشکش کر دی۔ اور آج ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ دینداری کے علاوہ شاید ہر چیز کو دیکھا جاتا، یہ دیکھا جاتا ہے پیسے کتنے کماتے ہیں،
اور اگر یہ پتہ چل گیا کہ اس کے پاس کسی ملک کا گرین کارڈ ہے، امریکہ کا، کینیڈا کا یا یورپ کے کسی ملک کی نیشنلٹی ہے، تو پھر تو کچھ بھی نہیں دیکھتے. یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کوئی شریف انسان بھی ہے کہ نہیں ہے، شرافت بھی ہے کہ نہیں ہے، بس شادی کر دیتے ہیں. میں نے ایسے کتنے لوگوں کو، آپ بھی جانتے ہوں گے، میرے بھی علم میں آتے ہیں ایسے بے شمار انسان جو لڑکیوں کو شادیاں کر کے لے گئے پاکستان سے ان ممالک میں، اور بعد میں وہ لڑکیاں اتنی پریشان ہو کر آتی ہیں، اتنی پریشان ہوتی ہیں کہ طلاق تو دور کی بات ہے، پتہ نہیں کتنے مسائل کا وہ شکار ہو جاتی ہے. اس میں قصور لڑکیوں کا نہیں ہوتا، قصور ان ماں باپ کا ہوتا ہے جو صرف گرین کارڈ کو اور نیشنلٹی کو دیکھ کر شادیاں کرتے ہیں. بس یہی دیکھ لیا کہ ہاں نیشنلٹی مل جائے گی، چلو کر دو شادی. یہ سوچے بغیر کہ بھائی بیٹیوں کا دین بھی سلامت رہے گا نہیں رہے گا، آئندہ آنے والی نسلیں مسلمان بھی ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، یہ نہیں پتا ہوتا. تو اس لیے یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا نکاح حضرت شعیب علیہ السلام نے اسی بات کے اوپر کر دیا کہ وہ نیک تھے، اللہ والے تھے، اللہ کے نبی تھے، ان سے بڑا کون نیک ہوگا. تو انہوں نے فوراً اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا. اور نکاح کا میں یہ قرار پایا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی پیسے تو تھے نہیں، بے سر و سامانی کی حالت میں روانہ ہوئے. تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا حضرت شعیب علیہ السلام نے کہ مہر میں یہ مقرر کرتا ہوں کہ 8 سال میری خدمت کرو گے. پیسے تو تھے نہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور خود ضعیف تھے، گھر میں کوئی بڑا مرد تھا نہیں. تو اپنی بیٹی کی شادی کر کے ان کو اپنے خاندان میں شامل کر لیا، اپنے خاندان میں لے لیا. خاندان میں لینے کے بعد مہر یہ مقرر کیا کہ 8 سال اس طرح خدمت کرو کہ اگر میں کوئی ملازم رکھتا، اس ملازم کو میں کوئی تنخواہ دیتا، تو اس تنخواہ کے بدلے میں آپ نے میرے ہاں کام کر لیا. یہ ہوا، یہ معاہدہ. اب یہاں اس کو حضرت موسیٰ، اور یہ انہوں نے کہا کہ اگر تم اپنی مرضی سے 10 سال پورے کر لو تو کوئی حرج کی بات نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو قبول کیا اور نکاح ہو گیا. نکاح ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال تو معاہدے کی روح سے کام کیا اور 2 سال انہوں نے اضافی لگائے، پورے 10 سال ان کی خدمت کی. اب یہاں یہ سوال ہے کہ کوئی انسان خدمت کو مہر بنا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر یہ کہا جائے کہ شوہر بیوی کی خدمت کرے گا، ایک مسئلہ میں پہلے اور عرض کر دوں آپ سے کہ مہر صرف لڑکی کا حق ہے. اگر لڑکی کا مہر اس کے ماں باپ نے وصول کر لیا وہ ناجائز ہے، وہ مہر ادا نہیں ہوتا. مہر لڑکی کا حق ہے، لڑکی کو ہی ملے گا. ہاں لڑکی اپنے باپ کو وکیل بنا دے کہ میرے مہر کی رقم آپ میرے والد کو دے دیں تو ایک الگ بات ہے. لیکن اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کا مہر اس کے باپ کو دے دیا اور وہ باپ نے اپنے پاس رکھ لیا تو مہر ادا نہیں ہوتا جب تک کہ وہ لڑکی مالک ہے، لڑکی کو ہی وہ مہر ملے گا. تو یہاں پر بھی یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو خدمت کی، وہ خدمت در حقیقت جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ خدمت در حقیقت ایسی کی جائے کہ اگر ان کاموں کے لیے باہر سے کسی انسان کو ہائر کیا جاتا، ملازمت پر رکھا جاتا، اس کو اتنی تنخواہ دی جاتی، اتنی تنخواہ کے اوپر کام کر لیا ان کے شوہر نے باہر کا، تو یہ مہر کو یہ رقم، یہ مہر کا کرنا یہ جائز ہے. چنانچہ متاخرین فقہاء نے اس بات کے اوپر فتویٰ دیا ہے کہ خود بیوی کی خدمت کو مہر بنانا تو شوہر کی تکریم اور احترام کے خلاف ہے، مگر بیوی کا کوئی ایسا کام جو گھر سے باہر کیا جاتا ہے، جیسے کوئی تجارت کرنا، کوئی کام کرنا، تو اگر اس میں شرائط اجارہ کے مطابق مدت متعین کر دی جائے، جیسا کہ اس واقعے میں 8 سال کی مدت متعین ہے، تو اس کی صورت یہ ہوگی کہ اس مدت کی ملازمت کی تنخواہ جو بیوی کے ذمے لازم ہو تو اس تنخواہ کو مہر قرار دینا جائز ہے. یہ ہے بات. تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا. اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدمت تو وہ شعیب علیہ السلام کی کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام، اور مہر ہے بیوی کا. مہر کس کا ہے؟
بیوی کا. اور میں نے مسئلہ آپ کو بتا دیا کہ مسئلہ یہ کہ باپ اگر مہر کو لے لے تو ادا ہوتا نہیں ہے. اس کا جواب حضرات مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ غالباً وہ بکریاں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام چراتے تھے یہ بکریاں لڑکی ہی کی ملکیت تھی. اور دوسری وجہ یہ لکھی ہے کہ ملازمت کا فائدہ ان لڑکیوں کو ہی پہنچنا تھا. کام اگرچہ والد کا کیا لیکن والد کے کام کے لیے لڑکیوں کو ہی باہر جانا پڑتا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے خدمت ضرور کی اپنے سسر شعیب علیہ السلام کی، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو انہوں نے لڑکیوں کے ذمے کے کام انہوں نے اپنے ذمے لے لیا، کیونکہ لڑکیوں کو باہر جانا پڑتا تھا. جیسے پیچھے ہم نے پڑھا کہ بکریاں چرانے کے لیے، پانی بھرنے کے لیے لڑکیوں کو باہر جانا پڑتا تھا. اب یقیناً جب والد بیمار تھے تو گھر کے چھوٹے موٹے کام کرنے کے لیے بھی ان خواتین کو باہر نکلنا پڑتا ہوگا. تو وہ سارے کام انہوں نے لے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ذمے میں. تو یہ مہر جو تھا یہ لڑکی کا یہ ذمے میں، تو یہ مہر جو تھا یہ در حقیقت ان صاحبزادی کا ہی ادا ہوا. تو یہاں پر فرمائیں کہ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ. فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں تمہارے اوپر کوئی مشقت ڈالوں. عجیب بات میں یہاں پر عرض کر دوں، بات مہر کی آ گئی اور نکاح کی آ گئی. نکاح شریعت کی نگاہ میں وہ جو آج ہمارے ہاں نکاح کے بعد اصول وہ ہیں جو ہمارے ماحول اور معاشرے سے غائب ہو گئے، اور جو اتنی زیادہ طلاقیں ہمارے ہاں آج ہو رہی ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے اپنے ہاں کے ماحول کو دیکھتے ہوئے کہ جتنی طلاقوں کا رجحان میں دیکھ رہا ہوں اور خود آپ حضرات دیکھتے ہوں گے وہ بہت زیادہ ہے. اللہ تعالی ہمارے سب کے حال پر رحم فرمائے. اور شریعت کی نگاہ میں جائز امور کے اندر سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز یہ طلاق ہے. اور طلاق بھی کھٹی 3. شریعت میں حکم یہ ہے کہ طلاق نہیں دینی چاہیے. طلاق دینے سے پہلے پوری کوشش کرنی چاہیے. خاندان کے دونوں طرف کے بڑوں کو بیچ میں بٹھانا چاہیے، کسی طریقے سے صلح ہو جائے. صلح نہ ہو تو طلاق صرف 1 دینی چاہیے، 3 نہیں. یہ مسئلہ ہمارے ہاں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. لوگ یہ سمجھتے ہیں، اچھے خاصے دیندار لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق 3 کے بغیر ہوتی ہی نہیں. بالکل غلط بات ہے. اور رہی صحیح کسر ہمارے ہاں جو عدالتوں کے باہر جو یہ پیشکار بیٹھے ہوئے جو کاغذ واغذ فل کرتے ہیں اور بھرتے ہیں اور طلاق ناموں پہ سائن کرواتے ہیں، رہی صحیح کسر انہوں نے پوری کر دی. انہوں نے بھی 3 طلاقوں کا اکٹھا ایک ڈاکومنٹ بنوا رکھا ہے، جہاں کوئی آیا اور اٹھا کر اس پر سائن کروا کے سارے دروازے کٹوا دیتے ہیں. میرے خیال میں 70-80% میاں بیوی وہ ہوتے ہیں جو طلاق ہونے کے بعد پھر دونوں ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور دونوں اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ چکے ہوتے ہیں. لیکن 3 طلاقوں کی موجودگی میں واپس پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں رہتا، رجوع نہیں ہو سکتا. شریعت کا حکم ہے کہ جب دونوں یہ محسوس کریں کہ بھائی بڑوں نے بھی کوشش کر لی، دونوں طرف کے خاندانوں کے بڑوں نے کوشش کر لی کہ ان کا رشتہ نہ ٹوٹنے پائے، لیکن اب دونوں ہیں کہ چاہتے ہیں کہ نہیں طلاق ہو جائے، تو حکم یہ کہ 1 طلاق دو اور بس. 1 طلاق کے بعد وہ بیوی نکاح سے باہر ہو جائے گی، لیکن اگلے نکاح کا دروازہ کھلا رہے گا. وہ چاہے میاں بیوی دوبارہ ساتھ رہنا، تو اگر طلاق رجعی ہے تو عدت کے اندر رجوع ہو جاتا ہے بغیر نکاح کے، صرف رجوع کرنے سے رجوع ہو جائے گا. اور اگر طلاق بائنہ ہے تو نیا نکاح ہوگا. لیکن راستہ کھلا ہے نکاح کا. ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ طلاق ہوتی ہی نہیں 3 کے بغیر. یہ تو ایک اضافی بات میں نے عرض کر دی. لیکن جو میں بات عرض کرنے جا رہا تھا، بات نکاح کی آ رہی ہے. شریعت کا حکم یہ ہے کہ شادی اپنے کفو میں کرنی چاہیے. کفو کاف واو یہ شریعت کی اصطلاح ہے. اس کے معنی آتے ہیں کہ لڑکے اور لڑکی کے خاندان کے اسٹیٹس میں برابری ہو. ویسے شریعت نے مال و دولت کا کوئی اعتبار نہیں کیا، لیکن نکاح میں کیا. نکاح میں اس لیے کیا کہ اگر بہت بڑا فرق ہوتا ہے لڑکی اور لڑکے کے ماحول میں، اس کا فرق ان کے رہن سہن میں آتا ہے. میاں بیوی نے ساتھ رہنا ہوتا ہے. اگر بہت زیادہ
لوگ کے مزاجوں میں فرق ہو، رہن سہن میں فرق ہو، تو کچھ دنوں کے بعد دونوں ایک دوسرے سے الجھنے لگ جاتے ہیں. اس کا فرق گھریلو ماحول کے اوپر پڑتا ہے. اس لیے خاندانی ایک اسٹیٹس جو ہوتا ہے، ایک جس کو ہم کہتے ہیں ایک معیار جو ہے، مثال کے طور پہ شیوخ ہیں، شیوخ بولتے عربوں کی اولاد کو، صدیقی ہیں، علوی ہیں، عثمانی ہیں، فاروقی ہیں، یہ شیوخ کہلاتے ہیں. ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ان کا نکاح انہی جیسے لوگوں میں ہوگا. یہ خاندان کے بڑے پہلے یہ ہوتا تھا کہ خاندان کے بڑے ان چیزوں کو دیکھتے تھے کہ رشتہ آیا تو کون سے خاندان سے آیا. یہ بڑی بنیادی چیز ہے کفر کے اندر نکاح کرنا. دوسری چیز ہے مہر شریعت کے مطابق رکھنا. ہمارے ہاں ہر کام پر پیسہ خرچ کرتے ہیں بے تحاشا، جہاں قطعاً کوئی ضرورت نہیں، لیکن مہر اس لیے رکھا گیا تاکہ لڑکی کے ہاتھ میں، یہ اس کا حق ہے، اس کے ہاتھ میں ایک اچھی رقم آئے تاکہ کل اس کے ہاتھ میں بھی کچھ پیسے ہوں. کل خدا نخواستہ اس کو کوئی مجبوری پیش آئے تو اس کے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کا گزر بسر کر سکے. ہمارے ہاں مہر رکھا جاتا ہے 70 روپے، 100 روپے، جس کے اندر آپ ایک پاؤ گوشت بھی نہیں خرید سکتے، ایک وقت کی روٹی بھی کھا لے انسان، بڑی بات. مہندی ہندوانہ رسم، اپٹن ہندوانہ رسم، طرح طرح کی رسومات، ہندوانہ رسومات، اس پر لاکھوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے روزانہ. یہ پارٹی وہ پارٹی. ارے بھائی، آپ اپنی بیٹی کو اتنے پیسے دے دو، اس کو کوئی جائیداد کر کے دے دو، کل اس کے لیے وہ سہارا بن جائے. اس مصیبت، اس فضولیات کے اندر خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو مہر جو ہے یہ صرف اور صرف لڑکی کا حق ہے. آج ہمارے ہاں بٹا سٹا چلتا ہے اور تباہی ہے. بٹا سٹا لڑکی کی شادی اس شرط پر کی کہ وہ لڑکے والے اپنی لڑکی کی شادی ہم ہمارے ہاں کریں گے. اب اس کی کئی صورتیں ہیں. بعض لوگ پیسے بھی دیتے ہیں، وہ بھی ناجائز ہے. یہ کوئی خرید و فروخت تھوڑی ہو رہی ہے انسانوں کی، لڑکیوں کی خرید و فروخت تھوڑی ہے. ہمارے یہاں بعض علاقوں کے اندر باقاعدہ پیسے دیے جاتے ہیں لڑکی کی شادی پہ، 20 لاکھ روپے لڑکی کے دیے جا رہے ہیں. یہ کوئی انسان بک رہا ہے کیا؟ مہر الگ ہے، لڑکی کے پیسے الگ ہے. یہ کیسے پیسے؟ جاہلانہ رسومات، جاہلانہ طریقے، دین سے ناواقفیت. بٹا سٹا ہو گیا، یہ ناجائز ہے. یہ شرط ناجائز ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہوں اس شرط کے اوپر کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی ہمارے یہاں کرے گا. اگر اس کے ہاں بیٹی نہیں ہے تو جب بیٹی پیدا ہوگی ہمارے خاندان کے کسی مرد سے کرے گا. آج ہی ایک مسئلہ اس طریقے سے آیا ہوا تھا دارالفتہ میں، اس پر بات چل رہی تھی. یہ شرط فاسد ہے، شرط ناجائز ہے. دونوں نکاح علیحدہ علیحدہ ہیں. یہ نکاح کر دو جہاں اپنی بیٹی کی شادی کی، اس بیٹی کی سسرال میں اگر کوئی اچھا رشتہ ہے تو بے شک آپ لے لو، اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن نکاح میں شرط لگانا یہ غلط ہے. ایسا بکثرت ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے کسی خاندان میں اپنی بیٹی کی شادی کی، اس خاندان کے اندر اچھے لوگ ثابت ہوئے، اس کے ہاں کوئی اچھا لڑکا ہوا، انہوں نے اپنے ہاں اس کی شادی کر دی. چلو انہوں نے اپنی کیا شادی کر دی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن نکاح کی شرطوں میں ایک شرط یہ مقرر کی جائے، یہ ناجائز شروط ہے. آج ہمارے ہاں نکاح کی بے شمار نکاح اس وجہ سے خراب ہو رہے ہیں. یا تو کفر میں شادیاں نہیں ہوتی، یا شادیوں کے اندر ایسی الٹی سیدھی شرائط داخل کر دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ہاں وہ معاملات ہمارے خراب ہو جاتے ہیں. فرمایا کذالک بینی و بینک، فرمایا کہ وما اريد ان اشق علیک، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کو تکلیف میں ڈالوں. ستجدونی انشاءاللہ من الصالحین، اللہ آپ پائیں گے مجھ کو اگر اللہ نے چاہا نیک بختوں میں. قال ذالک بینی و بینک، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ میرا اور آپ کے درمیان ایک معاملہ طے پا گیا. ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی، دونوں مدتوں میں سے کوئی مدت بھی میں پوری کر لوں، 10 سال یا 8 سال، یہ میری اوپر ہے. واللہ علی ما نقول وکیل، اور اللہ ہی پر بھروسہ ہے اس چیز کا جو ہم کہتے ہیں. بس یہی یہاں پر میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہ رکوع پورا ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ان معاملات کو، جن باتوں کو آج ہم نے پڑھا حدیث قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ اور ان سے جو ہم نے جو آیات سے جو فائدے ہیں، جو آیات کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے.
اور قرآن پاک پر اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کی فہم ہم کو عطا فرمائے، میری بھی اصلاح فرمائے، آپ سب کی اصلاح فرمائے، ہمارے سارے گھر والوں کی اصلاح فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آئندہ 2 ہفتے میرا سفر رہے گا، اس لیے 2 ہفتے میں انشاءاللہ حاضر نہیں ہو سکوں گا، اس کے بعد اپنے معمول کے مطابق انشاءاللہ درس ہوگا انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا إلى أنفسنا طرفة عین۔ اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما، ہر طرح کی عافیت عطا فرما، دین اور دنیا کی ہر خیر عطا فرما، اس کے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ قرآن پاک کو ہمارے لیے یا اللہ نجات کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کو عافیت کاملہ نصیب فرما، اپنی رضا کاملہ ہم سب کو عطا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہم اپنے پاکستان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یہاں کی سرحدوں کی حفاظت فرما، یہاں سے یا اللہ بد امنی کا خاتمہ فرما، قتل و غارت گری کا خاتمہ فرما، بیماریوں کا خاتمہ فرما۔ یا اللہ بد امنی کا خاتمہ فرما، ڈکیتیوں کا، چوریوں کا خاتمہ فرما۔ کسی کے گھر میں کسی طرح کی کوئی پریشانی ہے، یا اللہ اس کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کی حلال آمدنی میں اور اضافہ فرما۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفا کامل نصیب فرما۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفا کامل نصیب فرما۔ ہمارے گھروں میں جو لڑکے لڑکیاں جن کو رشتوں کی ضرورت ہے، یا ارحم الراحمین ان کے مناسب حال ان کو رشتے عطا فرما۔ یا اللہ مناسب حال ان کے رشتے عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على